آج ہم بیٹھے ہیں ایم آر آفس میں. یہ موٹر رجسٹریشن آفس ہے سوک سینٹر کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑے میں بڑی اور ہیوی سے ہیوی, اگر موٹر سے ریلیٹڈ, موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ, گاڑیوں سے ریلیٹڈ کوئی آفس دفتر ہے تو وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا دفتر یہاں پہ ہے. کیونکہ جتنی گاڑیاں یہاں پہ روزانہ کی تعداد میں رجسٹر ہوتی ہیں, جتنی موٹر سائیکلز یہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پہ رجسٹریشن ہوتی ہے, پھر لوگوں کے جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں گاڑیوں کی وہ بھی یہاں ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو اپنا ٹیکسز پے کرنے ہیں, نمبر پلیٹس لینی ہے, ساری چیزیں لوگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ جب یہ کیئر ٹیکر ختم ہوئی اور گورنمنٹ ملی, تو یہاں آ کے میں نے جب دورہ کیا دیکھا تھا یہاں پہ رش بہت تھی, اور ڈیفینیٹلی لوگوں کا جو ہے جب رش ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ عملے کو بھی کام کرنے میں دقت ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ہدایتیں کی ان کو کہ جی یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا کارپوریٹ سیکٹر کی طرح لے آئیں, لوگوں کے بیٹھنے کی اچھی جگہیں پیدا کریں اور لوگ اچھی طریقے سے بیٹھیں, پورے ایئر کنڈیشنڈ آفس ہوں کہ جب بھی پبلک عوام آتی ہے, ویسے سرکاری دفاتر میں افسران یا بابو تو اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں, عوام جو ہے وہ گرمی میں باہر پرابلم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ عوام کو آپ ایئر کنڈیشن دیں, عوام جب آئے تو وہ سیٹ بائی سیٹ بیٹھ سکے, اور ان کو ایک کیو سسٹم جو ہوتا ہے اس طریقے سے ان کو ایک جدید طریقے سے ان کو وہ ان کی مینجمنٹ ہو. تو اسی کے لیے ہی اب جب بھی کوئی یہاں پہ آئے گا تو اس کو ٹوکن ملے گا, ٹوکن کے کاؤنٹرز اس کو کال کریں گے اور وہ پھر آ کے اپنا کام کر سکے گا. اور یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ بائیو میٹرکس بھی کر دی ہیں ہم نے, کہ اب بائیو میٹرک کے ذریعے ہوگا تاکہ جال سازی جو ہوتی ہے وہ غلط کام, وہ جال سازی وہ نہ ہو سکے, جال سازی کو روکا جا سکے. جو اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہم کر رہے ہیں جو کہ وہ بھی شروعات ہو گئی ہے, اب آن لائن اپوائنٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اب آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. لیٹس سپوز اب کوئی شخص ہے, اس نے اپنے دفتر جانا ہے, اس کے بعد آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا ٹائم ہے یہاں آنے کا. اب وہ 1 گھنٹے میں آئے گا تو اگر رش زیادہ ہوگی ہو سکتا ہے اس کو چانس نہ مل سکے. اب اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ آن لائن بکنگ کروائیں, یہاں پہ اپنا ٹائم سیٹ کریں کہ مجھے لیٹ سپوز مجھے 12:30 بجے آنا ہے, تو 12:30 بجے جب آئے گا تو اس کا سلاٹ یہاں پہ خالی ہوگا اور وہ اپنا کام کروا کے جا سکے گا. یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ اربوں روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ لیتا ہے, بلینز آف روپیز کے ٹیکسز کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ لیتا ہے, اور پھر وہی جو ہے اس نے پھر سرکار کو دینے ہوتے ہیں. عوام کی مد میں ہم نے جب پہلے بھی کل پرسوں بھی اسمبلی کوشچن آور میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پبلک جو ہے, کچھ لوگ پبلک نہیں دیتی تو وہ یہ بہانہ کرتے کہ ہمیں فیسلٹی نہیں ہے یا ہمیں ٹائم نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ہم نے یہ فیسلٹی پرووائڈ کی ہے کہ لوگوں کو ہم آن لائن سروس بھی دیں, لوگوں کو اپوائنٹمنٹ سروس بھی دیں, اور یہاں پہ ان کو ماحول اتنا اچھا سازگار ماحول ملے کہ لوگ بیزار نہ ہوں. کہ ایک تو سرکار کو کسی کو بھی اپنی جیب میں سے پیسے نکالتے ہوئے ویسے ہی ایک پریشانی ہوتی ہے, لیکن ایک وہ پریشانی اوپر سے ماحول کی پریشانی, تو لوگوں کے لیے وہ پرابلم نہ ہو. تو اسی لیے اس کو ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں اور بہتر سہولت کے ساتھ وہ فیسلٹی یہاں پرووائڈ کی گئی ہے. کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ محکمہ پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہا تھا, اب مزید بہتر طریقے سے کام کرے. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اب ہم لوگ اس کو ایک تو یہ آفس آپ نے دیکھا کہ پورا کراچی کا مین آفس یہ سوک سینٹر کراچی میں ہے. ایک آفس ہم کسی اور شاید ڈسٹرکٹ ہاؤس میں کھولیں اور وہ کھولنے جا رہے ہیں, وہ ہم ایسے موڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جو رات کو 9 بجے تک وہ آفس چلے اور لوگ رات کو لیٹ بھی آئیں, اور وہ ایک پریمیم سروس بھی وہاں پہ کاؤنٹر شروع کریں. لوگ لیٹ بھی اگر آئیں اپنے دفاتر سے فارغ ہو کے, تو وہاں پہ اپنے پراپرٹی ٹیکس دینے ہیں, اپنے ایکسائز ٹیکسز دینے ہیں, یا اپنے پروفیشن ٹیکس دینے ہیں, وہ سارے وہاں پہ پے کر سکیں. ایک ہم کاؤنٹر اور بنانے جا رہے ہیں جو ابھی انڈر پروپوزل ہے, خواتین کے لیے مخصوص ہم کاؤنٹر ایک بنانے جا رہے ہیں, جہاں پہ ہماری ایکسائز کی جو انسپیکٹر ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی, وہاں ای ٹی او جو ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی, وہاں پورا عملہ بھی خواتین کا ہوگا. کہ اگر کچھ خواتین جو ہیں وہ اس ماحول سے, اگر وہ زیادہ اس رش والے ماحول میں اگر وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی, تو ایک مخصوص دفتر بنانے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف خواتین کے لیے ہوگا, جس میں خواتین کو پرائرٹی دی جائے گی. صرف خواتین ہی وہاں پہ جا کے اپنے یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں, جو اس طرح کے کافی گھر ہیں, گھریلو خواتین ہیں
جن کے گھر میں مرد نہیں ہیں اور وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں تو ان کے لیے پھر ایک بہتر ماحول پرووائڈ کیا جائے. تو خواتین کے لیے مخصوص آفس بھی ایکسرسائز کا ڈیسک کام کرنے جا رہے ہیں. ایک اور جو چیز اس وقت ہمارے پاس پروپوزل میں ہے کہ ہوم سروس بھی شروعات کریں ہم, کہ ہم اس کے وہ ہوم سروس ہوگی, وہ چارجڈ ہوگی. وہاں پہ آپ کو سروس فیس پے کرنی پڑے گی سرکار کو, کہ کیونکہ آپ ایک سروس اپنے ڈور اسٹیپ پر لے کر آ رہے ہیں, تو وہ آپ نے ضرور لوگوں کو وہ سروس دیں گے, اس کے لیے آپ چارجز دیں گے. یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ٹیکس دیں. پوری قوم نے اپنے ٹیکسز دینے ہیں. ہم سرکار سے شکایتیں کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی سرکار سے شکایت کرنا اچھی بھی بات ہے, کیونکہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سرکار کے کام ہوتے ہیں, جو ان کے زمرے میں کام ہوتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر شکایت کا موقع تب ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹیکسز پورے کریں, سرکار کو ٹیکسز دیں, سرکار کو کہ جو بھی واجب الادا ہے وہ ہم ٹائملی دیں, تاکہ سرکار کا جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. تو اسی لیے ہی یہ انوائرمنٹ, یہ ماحول, اچھا ماحول میں یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں. انشاءاللہ میں کراچی کے شہریوں کو اس پہ ویلکم بھی کہتا ہوں کہ دفتر میں آئیں, اور جو بھی آپ کے رجسٹریشنز ہیں, آپ کو نمبر پلیٹس لینی ہے, جو بھی آپ کے یہاں پہ ایم آر میں جو کام ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں, اور آپ جو ہے آپ کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ بہتر سے بہتر سہولت دے گا. ہم نے کمپلینٹ سینٹرز بھی, کمپلینٹ نمبرز بھی دے رہے ہیں یہاں پہ. اگر کسی کو کوئی عملے سے شکایت ہے, کوئی ایکسائز کا آفیسر آپ کے ساتھ اگر جو ہے کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی غیر قانونی بات کرتا ہے, تو بھی آپ اس نمبر پہ شکایت درج کریں, اس آفیسر کا نام لکھیں, اس پہ ایکشن ہوگا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ماحول میں جو ہے ہم اس محکمے کو, پوری سندھ گورنمنٹ کو آگے لے کر چلیں. حمید صاحب, جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں ڈیفینیٹلی اس کے لیے کسٹم ڈپارٹمنٹ ایکشن لیتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک ہی نمبر پلیٹ 2-3 گاڑیوں میں لگا ہوا ہے, یہ بہت بڑا کرائم ہے, اور اس پہ بھی ہم نے ایکشن شروع کیا. آپ نے کافی عرصے سے دیکھا ہوگا کہ اب روڈ پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ویزیبلٹی آپ کو مزید بہتر نظر آئی ہوگی. یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس انفیکٹ شارٹیج آف اسٹاف ہے, اور انفارچونیٹلی اسٹے آرڈر کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. گورنمنٹ کے ایک محکمے کو اپنی پرفارمنس, اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے جو اسٹاف ریکوائرڈ ہے, جس کی ایس این ای منظور ہے, جس کا اشتہار آج سے 1 سال پہلے آ چکا ہے, جس میں وہ کینڈیڈیٹس آئی بی اے پاس وہاں پہ پاس ہو چکے ہیں, وہ کینڈیڈیٹ اس وقت جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں, لیکن بیکاز آف وہ جو اسٹے آرڈر کسی نے لیا ہوا ہے, اور اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے یہاں کے نہ صرف ان نوجوان کے لیے جو کہ ان کو اگر نوکری مل جاتی تو شاید ان کے حالات بھی بہتر ہو جاتے, معاشی حالات ان کے بہتر ہوتے. حکومت کا جو اپنا کام کر رہی ہے, آج اگر ہمیں ٹارگیٹس جو ملتے ہیں اگر اچیو نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس شارٹیج آف اسٹاف ہے, تو وہ اسٹاف ہمارا پراپر ہو تو حکومت اپنا کام کر سکے, تو وہ ضرورت ہے. لیکن یہ چیکنگز وغیرہ چل رہی ہیں. کوئی بھی شخص اگر ایک نمبر پلیٹ کو, ایک نمبر کو 2-3 گاڑیوں میں لگائے گا تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. گاڑی امپاؤنڈ ہوگی, ایف آئی آر لانچ ہوگی. اور ہم نے ابھی ریسنٹلی کافی گاڑیوں کی میں پکڑی ہیں, ابھی تک کوئی ہم 25-30 گاڑیاں امپاؤنڈ کر چکے ہیں. سندھ بھر میں اس طرح کی 25-30 گاڑیاں جو ہیں امپاؤنڈ کر چکے ہیں, ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں. اپلائڈ فار رجسٹریشن گاڑی بھی الاؤ نہیں ہے, ان رجسٹرڈ گاڑی بھی الاؤ نہیں ہے, اور غلط نمبر پلیٹ لگانا از اے کرائم. اور ہم ابھی شاید اس کو اسمبلی کے ذریعے اور کیبنٹ کے ذریعے پاس بھی کرائیں, جو بھی غلط نمبر پلیٹ کرائے اس کرائم کی سزا کو بڑھانے ہم جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے کل جو بات کی, انہوں نے مختلف زمرے میں بات کی ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کے خدشات غلط نہیں ہیں کہ اس ملک میں آپ نے ایڈریس کرنا ہوگا. کل میں نے بھی ایک چھوٹی پریس کانفرنس کی تھی, آپ بھی وہاں موجود تھے. میں نے کوئی ایک الزام نہیں لگایا اس پریس کانفرنس میں. ایک ہوتا ہے کہ الزام لگانا, کہ میں عمران خان پہ کوئی الزام لگا رہا ہوں یا اس پہ کوئی ایلیگیشن لگا رہا ہوں, نہیں. میں نے ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی باتیں, جو انہوں نے خود عمران خان نے اپنے منہ سے باتیں کی ہیں, اور پھر پاکستان کے جو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اشرافیہ ہے, یا پاکستان کے میں صحیح جو فلنتھراپسٹ ہیں, جو ہمارے قومی ہیروز ہیں. میں نے عبدالستار ایدھی مرحوم کا نام لیا, میں نے ڈاکٹر اسرار مرحوم کا نام لیا, میں نے حکیم سعید مرحوم کا نام لیا. یہ آپ کے پاکستان کے قومی ہیروز ہیں. میں نے کہا کہ پاکستان کے قومی ہیروز عمران خان کی لانچنگ سے پہلے عمران خان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں,
یہ ایک کوشچن مارک تھا کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ایک شخص لانچ ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑا دانا لوگ ہیں, مطلب ایک دانشور لوگ ہیں. حکیم سعید کم دانشور نہیں تھا, ڈاکٹر اسرار کم دانشور نہیں تھا. عبدالستار ایدھی رول ماڈل ہے. کون سا پاکستانی جو عبدالستار ایدھی نہیں بننا چاہے گا, جس کی خواہش نہیں ہوگی میں عبدالستار ایدھی بنوں. تو یہ وہ پاکستان کے جو نامور ہستیاں ہیں, انہوں نے عمران خان کے بارے میں اس کی لانچنگ سے پہلے کی یہ پیشن گوئیاں کی تھی کہ اس کو کوئی ملک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا مقصد پاکستان کے خلاف ہے. اور تو اگر کوئی آج اس چیز کو نہ سمجھنا چاہے اس کی مرضی ہے, کوئی شخص اس کو آج نہ دیکھنا چاہے اس کی مرضی ہے. کیا کس کو نہیں پتا کہ 2018 سے پہلے عمران خان کی تقریریں سارے ٹی وی چینل نکال لیں, سارے ٹی وی چینل نکال لیں کہ 2018 سے پہلے عمران خان نے قرضے معاف کروانے والوں کے بارے میں کیا کہا تھا, اور جو لوگ سہولت کار بنتے ہیں قرضے معاف کروانے میں ان کے بارے میں کیا کہا تھا. میں ابھی کوئی بات کہوں گا تو شاید میں اپنی طرف سے میرے الفاظ ہوں گے نا, آپ عمران خان کی اپنی زبانی نکالیں. اور پھر جو میں نے کل وہ ارشد شریف شہید کی جو پروگرام کی ویڈیو چلائی, جس میں وہ لائنیں پوری لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ اربوں روپے ایک ایک شخص کو, اربوں روپے 20 ارب 40 ارب روپے لوگوں کو معاف کیے گئے ہیں, عمران خان نے معاف کیے ہیں. اب وہ قرضے کیسے معاف ہوئے سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ ایف بی آر ہو, چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ باقی ادارے جو چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ نیب بیٹھ کے نوٹس بھی لیتی تھی اور ساری چیزیں کری ہوتی تھی. تو یہ ان کا کام ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کس طریقے سے اربوں روپے چند مخصوص لوگوں کو معاف کیے گئے, جس میں ایک ان کا ذاتی دوست کے الیکٹرک کا بھی تھا, جو آج کل عارف نقوی صاحب کسی اور ملک میں جو ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اور وہ ایف آئی اے کی رپورٹ بھی تھی کہ عارف نقوی جو ہے وہ فنانسر تھا عمران خان کا. تو اس نے 2018 کی الیکشن میں اگر عارف نقوی نے فنانسنگ کی عمران خان کو تو اس کے بدلے میں عمران خان نے حکومت میں آتے ہی 5-6 ماہ میں اسے قرضے معاف کر دیے. تو یہ سارے تانے بانے چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ ساری لاجیکل بات. میں اس پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, لیکن اگر آپ ڈاٹس ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ بات میں نے کہا, اب ان سارے صورتحال کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں دیکھنا چاہتا, کوئی شخص اس کو پھر بھی فیور دینا چاہتا ہے, کوئی شخص اس کو پھر بھی ریلیف دینا چاہتا ہے, کوئی شخص اس کو پھر بھی کہتا ہے یار ٹھیک ہے سارے اس کے گناہ معاف لیکن اس کو ریلیف دو کیونکہ بندے کی شکل اچھی ہے, ریلیف دو تاکہ بندہ کرکٹ اچھی کھیلتا تھا, ریلیف دو کہ بہت بڑا جھوٹا شخص ہے, تو وہ پھر اپنی مرضی ہے. باقی حقائق تاریخ سے چھپائے نہیں جا سکتے. میں نے کل کو کوئی بدتمیزی کی زبان استعمال نہیں کی, میں نے کوئی الزام تراشی نہیں کی. میں نے ان کے اپنے, جس مرحوم ارشد شریف کو ڈیفینیٹلی ہمارا بھی قومی ہیرو تھا, انہوں نے اس کی شہادت کو بیچنے کی کوشش کی, انکیش کرانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے. تو آج وہ پی ٹی آئی جواب دینا کہ بھئی ارشد شریف شہید نے تو تمہارے بارے میں کیا کہا تھا, تمہارے لیڈر کے بارے میں کیا کہا تھا, تم پہلے آ کے اس کو جواب دو, اس کو کلیریفائی کریں. پی ٹی آئی کے لوگ آئیں, وہ پریس کانفرنس کریں, وہ بتائیں کہ ہاں بھارت سے اور اسرائیل سے عمران خان نے فنڈنگ لی تھی. پی ٹی آئی کے دوست آئیں, بتائیں کہ جی ہاں ارشد شریف شہید نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت نے اتنے اربوں روپے کے قرضے جو ہے 2019 کے آرڈیننس میں آپ نے معاف کروائے. آرڈیننس 2019 میں کون تھا پریزیڈنٹ, کیا ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے یہ اب بالکل اوپن ہیں, اور اب فیصلے ہونے چاہیے کہ کیا ایسے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے یا ایسے لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے. اکرم دیکھیے, پی ٹی آئی اس وقت بہت بڑے کنفیوژن میں ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا؟ عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ پہ ٹویٹ ہوا ہے, عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ پہ سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ان کا اڈیالہ جیل میں آپریٹ ہو رہا ہے. یہ فیسلٹی ان کی اڈیالہ جیل میں ان کو ملی ہوئی ہے. اچھا, ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا پرسنل, ٹویٹ ہوتا ہے, 24 گھنٹے تک کوئی تردید, کوئی مذمت نہیں ہوتی. جب ہم سب نے یہ چیزیں اٹھائیں, میڈیا میں سوالات کیے کہ یہ شخص کس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف, اپنے ہی
ملک کی فورسز کے خلاف، اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ملک کے شہداء کے خلاف کس حد تک گھناؤنی سازش یہ شخص کر سکتا ہے. تو پھر وہ بیرسٹر گوہر صاحب کل پیدا ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں وہ ویڈیو پتہ نہیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی اور اس کا مقصد جو ہے وہ ادارے کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. آپ نے کیا چھوڑا اس ویڈیو میں؟ آپ جو اوپر سے آپ بیٹھ کے کلیریفیکیشن دے رہے ہو، مطلب یہ آپ خود دیکھیں کہ پی ٹی آئی اس وقت کس صورتحال کا شکار ہے کہ عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے. اچھا اگر بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ اتنی بڑی کلیریفیکیشن دے دی تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ ڈیلیٹ کر دیتے نا ویڈیو کو. ڈسکلیمر شو کر رہے ہو آپ تو ڈیلیٹ کر دیتے. اب ڈسکلیمر یا بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان سے شو کر رہے ہیں جس نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ پہ ڈالی ہے. تو یہ چیزیں ہیں اور ان کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. مطلب آپ کس حد تک گر سکتے ہو کہ اپنے اقتدار کی لالچ میں، اقتدار کی ہوس میں آپ اپنے ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو، ملک کے خلاف زہریلے ترین پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیار ہو، ملک کے نوجوانوں کو زہریلے انتشار میں لانے کے لیے تیار ہو، ملک کے نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہو، ملک کی پوری قوم کو آپ جو ہے اپنے مقاصد کے لیے گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو. آپ کس حد تک گر سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان ہے. فیصل صاحب جو میں نے تو کہا، دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹیز سب بات کی بات ہے، ٹھیک ہے. میں ایک ڈائی ہارڈ ورکر اپنے آپ کو کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایک جنونی شاید میں ورکر ہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن سب سے پہلے پھر بھی میرے لیے پاکستان ہے کیونکہ میری پہچان پاکستان ہے. مجھے جینا یہاں پہ، مجھے مرنا اس مٹی میں. ہمارے بچے کسی اور ملک میں نہیں ہم نے رکھے ہوئے کہ وہ وہاں رہیں گے، وہیں ان کا کاروبار ہوگا، ساری چیزیں وہاں ہوگی. ان کے اسٹیکس وہاں پہ، ان کے سسرال جو ہیں وہ اسرائیل میں، ہمارے سسرال اسرائیل میں نہیں ہیں. ان کو اسرائیلی لابیز سپورٹ کرتی ہیں، ہمیں اسرائیلی لابیز سپورٹ نہیں کرتی ہیں. ان کے گرفتار ہونے پہ اسرائیل نے سخت ری ایکشن دیا اور وہ ویڈیو بھی کل ہم نے چلائی تھی. تو ان کے تانے بانے انہوں نے لابنگ فرمز اپنے لیے ہائر کی ہوئی ہیں. ان کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ کی لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں. اس کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے. اور میں نے کہا اس کی لڑائی، میں دوبارہ کہتا ہوں، نہ اس کی لڑائی کسی سیاسی جماعت سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ پی ایم ایل این سے ہے، نہ ملٹری سے ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، نہ کسی جنرل سے ہے. اس کی لڑائی، اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے. یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ پاکستان کے خلاف ایک تھوپا ہوا شخص ہے. اس نے پاکستان کو بہت بڑے حد تک نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس کے مقاصد اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں. اچھا میری بات ہے نا، اچھا یہ آپ کا سوال، آپ کی ذاتی رائے ہو سکتا ہے. اب میں اس کو بتا دوں کہ ابھی جو یہاں پہ ایکسائز ریکوری کر رہا ہے یہی آفیسرز کر رہے ہیں نا، یہ محکمے کے آفیسرز ہی کر رہے ہیں. اب آپ نے اپنا کوئی ایک بنا دیا کہ کوئی سفارشی ہے یا کوئی سفارشی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سفارشی نہیں ہے اور جس نے یہاں پہ کام رہنا ہے، کام کرنا ہے. اور اگر یہ کروڑوں اربوں روپے یہ کلیکٹ کر رہے ہیں تو یہی لوگ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، پالیٹیشن تو نہیں کر رہے، سرکاری یا ہمارے افسران یہی کر رہے ہیں نا. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہ فیشن بن گیا ہے ہم اپنے ہی اداروں کو، چاہے کوئی بھی، ہم اپنی پولیس کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ٹریفک پولیس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ٹریفک پولیس کے اوپر نام رکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا کہ ٹریفک پولیس والا جو ہے، جو کم سیلری میں اس دھوپ میں بھی کہیں 52 ڈگری چل رہا ہے تو کہیں 55 ڈگری چل رہا ہے، اس میں بھی دھوپ میں بیٹھ کر وہ آپ کی ٹریفک کو مینیج کر رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی ان افسران کو، ان سپاہیوں کو دیکھا کہ بیچارے یہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں؟ ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، ان کے بھی فیملیز ہوتی ہیں، یہ بھی اسی معاشرے میں، اسی مہنگائی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ان فورسز کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے. ہاں جہاں پہ ان کی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہاں پہ ان کو جو قانون کے زمرے میں آ کے جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی ملتی ہیں. لیکن ہمیشہ ہمیں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی بھی فورس کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا بات ہے، اچھا چلے اب آگے. اچھا جناب اچھا میں جواب دیتا ہوں. یہ آپ کی رائے اچھی تھی لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا اب سوال یہ ہے
کہ الزامات لگتے رہتے ہیں. میں اور میری پارٹی سب پہلی پارٹی جو کسی کو بھی غدار کہنے کے مخالف ہے. میں نے آج بھی نہیں کہا کہ کوئی غدار ہے کوئی کیا ہے، لیکن اگر میں نے تو اسکالرس کے نام لے لیے، دانشوروں کے نام لے لیے، ایک شخص بیٹھ کر ایک شخص کی گرفتاری، مجھے بتائیں کہ چلے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی، اے این پی کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی، جتنی پارٹیوں کا آپ نے نام لیا سب گرفتاری، کس کی گرفتاری پہ اسرائیل نے آفیشلی کنڈیم کیا ہے یا اسرائیل نے کہا ہے کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ مجھے ایک نام بتا دیں آپ، میں مائک دے دوں آپ کو، ایک نام مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ اسرائیل اس طرح کودا ہو اور اسرائیل کہہ رہا ہو کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. وہ اسرائیل جس نے پورے دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا ریکارڈ ترین توڑ دیا، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اس کو صرف عمران خان کی گرفتاری پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے وہ. تو میرے بھائی، میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں دے رہا. میں نے تو کل بھی جو بات کی، میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. میں تو کہہ رہا ہوں میں ان کی کہانی ان کی زبانی بتا رہا ہوں کہ وہ شخص جب پرائم منسٹر تھا، جب اس کو 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، یا اس سے پہلے اس نے بڑا سیاسی کیریئر رکھا ہے. یہ پہلے سے کبھی سقوط ڈھاکہ اور 1971 یاد کیوں نہیں آیا؟ یہ جیل میں بیٹھ کے 1971 یاد کیوں آیا؟ یہ پہلے بتاتا نا، اتنا بڑا اسکالر تھا، ہمیں مدینے کی ریاست بھی بتاتا تھا، ہمیں بتاتا تھا کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ جاؤ گے تو دنیا میں کہیں ویزا بھی نہیں لگے گا، جب میں آؤں گا تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، قرضے نہیں ہوں گے، لوگ باہر سے لوگ یہاں روزگار لینے کے لیے آئیں گے. یہ یہی شخص تھا جو کہتا تھا پوری دنیا سے لوگ روزگار کے لیے یہاں آئیں گے، 50 لاکھ گھر ہوں گے، 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی. یہ وہی شخص جو تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، ہمیں اس وقت یہ تعلیمات دیتا کہ سقوط ڈھاکہ میں کیا ہوا تھا، 71 میں کیا ہوا تھا، باقیوں کا کیا رول تھا، اداروں کا کیا رول تھا. یہ میں نے تو ساری دیکھا کہ یہ خود کہہ رہا کہ اداروں کے خلاف جی تنقید نہیں کرنی چاہیے، یہی کہہ رہا تھا نا. میں تو اس کی کہانی اس کی زبانی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو ریکیپ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری میموری بہت کمزور ہے. اور آپ نے کہا کہ باقی پارٹیاں، الحمدللہ میں کسی اور پارٹی کا نہ اسپوکس پرسن ہوں، نہ اس کا کوئی ٹھیکیدار ہوں. ہاں، میں اپنی پارٹی کا ادنا سا کارکن ہوں. میری پارٹی کا میں کہہ سکتا ہوں، میری پارٹی نے پاکستان کی ہسٹری کا بدترین انتقام سہا ہے. میری پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان کی تاریخ کا بدترین جو ہے وہ تشدد سہا ہے. لیڈروں نے اپنے جان کے نذرانے دیے، لیکن انہوں نے کبھی اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے، کبھی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے. خوشی خوشی پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، بم دھماکوں کو میں شہادت دی ہے، اور پھر بھی آخر میں نعرہ لگایا ہے پاکستان کھپے. دیکھیں جی، آپ کی جو بات تھی کہ ٹریکرز لگنے تھے موٹر بائکس میں، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ پروپوزل ریڈی ہو کے آ گئے ہیں. مجھے یاد ہے جو لاسٹ ہماری کیبنٹ تھی لاسٹ گورنمنٹ میں، اس میں یہ ساری چیزیں اپروو ہو گئی تھیں. پھر کیئر ٹیکر، میں نے کہا کہ کیئر ٹیکر نے اس بار ہمارے بڑے پروگرام، بہت بڑے پروجیکٹس کو جو ہے اسٹال کیا ہے، ان کو بہت زیادہ ڈیلے ہوئے ہیں، تو اب دوبارہ جو ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا. ثاقب نثار صاحب کا نام اس ملک میں کوئی اچھے الفاظوں میں کبھی یاد نہیں کرے گا، آپ کو بھی پتہ ہے. وہ بہت بڑا سہولت کار تھا اس مشن عمران خان کا. مشن عمران خان جب لانچ کیا گیا تو جو اس میں کچھ چند سہولت کار تھے، اس میں ثاقب نثار کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. بہت ہی اس شخص نے اپنے ادارے کو ملائن کیا ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، اور اس کے تمام فیصلے، ثاقب نثار کے تمام فیصلے کوشچنیبل ہیں. میری خواہش ہوگی کہ اس نے جس طرح ذاتی خواہشوں پہ لوگوں کے وہ فیصلے دیے ہیں، جس طرح ثاقب نثار نے اپنی ذاتی فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے، اپنے فیملی کے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے، دوستوں کی خواہشات پر اپنے آپ کو ایک ہیرو ثابت کرنے کے لیے جس طرح قانون کی اور آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ثاقب نثار کے تمام فیصلوں کو دوبارہ سے دیکھے.